السلام علیکم. سان ساکنتی بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 12. ریان کہاں ہے؟ انیا نے پہلی دفعہ اکیلی بیٹھی دلہن کو دیکھ کر ریان کی غیر حاضری کو محسوس کیا تھا. گھر؟ علی نے مختصر جواب دیا. وہ اس وقت گھر کیوں گیا ہے؟ وہ خیرت سے پوچھنے لگی. طبیعت صحیح نہیں تھی اس کی. میں سوچ رہا ہوں گھر جا کر اسے لے آؤں. کچھ دیر بعد علی نے کہا میں چلوں تمہارے ساتھ؟ انیا نے فوراً کہا تو اس نے اس بات میں گردن ہلا دی. گاڑی میں بیٹھتے ہوئے انیا کا دل گھبرانے لگا. علی وہ صحیح تو تھا نا؟ گاڑی سٹارٹ کرتے علی سے اس نے کچھ پریشانی سے پوچھا. ہاں. کار کو سڑک پر ڈالتے ہوئے اس نے بے نیازی سے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے. کسی نادیدہ خوف و خدشے کو زبان پر لاتے ہوئے وہ بولی کیوں؟ اسے حیرانی ہوئی. پتہ نہیں. انیا الجھتے ہوئے بولی. پھر سارا راستہ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی. گھر کے دروازے پر ہی رمضان سے ملاقات ہو گئی. ریان کہاں ہے؟ انیا نے چھوٹتے ہی پوچھا. وہ اندر ہیں جی، بیٹھے توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. رمضان پریشانی سے بتانے لگا. پہلے وہ شیشے کا پیالہ توڑا. میں اندر گیا تو مجھے ڈانٹنے لگے کہ اب نہیں آنا. نہیں گیا. ابھی کافی دیر پہلے کچھ توڑا ہے مگر میں اندر نہیں گیا. انیا اور علی تیزی سے اندر گئے. لاؤنج میں داخل ہوتے ہی علی تو بغیر کہیں اور دیکھے ریان کے کمرے کی جانب بڑھ گیا جبکہ انیا وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی. اس کا رخ ریان کے کمرے کی جانب تھا. جوتے اس نے گھر میں داخل ہوتے ہی ہمیشہ کی طرح اتار دیے تھے اور اب ننگے پاؤں قالین پر کھڑی تھی. اس نے فطرت یا عادت سے مجبور ہو کر اپنی شال قالین پر گھسٹا پلو اٹھایا. آہستگی سے جھاڑنا چاہا مگر یکدم ٹھہر سی گئی. یہ کیا؟ اس کی شال کے سرے پر خون کا دھبا موجود تھا. خون؟ اور اس کے کپڑوں پر؟ کیوں؟ اور پھر یکدم شال اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. کرنٹ کھا کر وہ مڑی اور پیچھے موجود منظر کو دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا. بائیں جانے والے اسٹیئرکیس کے آگے بالکل سامنے ایک ٹوٹی ہوئی بوتل، ایک ٹوٹی ہوئی شیشی اور چند قدم آگے ایک ٹکڑوں میں بکھرے کرسٹل واز کے قریب ہی اس کے بھائی کا سرد نیلا پڑتا جسم پڑا تھا. اس کے سر سے خون اور منہ سے جاگ نکل رہی تھی. خون کی ندی انیا کے قدموں کے قریب بھی بہہ رہی تھی جس کے باعث اس کی شال خون آلود ہوئی تھی. چند لمحے تو وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے جوان بھائی کو خون میں لت پت وجود دیکھتی رہی. پھر جیسے حواس جاگے تو اس نے زور زور سے ہذیانی انداز میں چلانا شروع کر دیا. علی جو ریان کے کمرے میں ٹوٹی بکھری ہوئی گلاب کی لڑیاں دیکھ رہا تھا بھاگتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا. علی کو اپنے مختل حواسوں پر قابو پانے میں تھوڑا سا وقت لگا تھا اور جب ذہن نے ناقابل قبول منظر کو قبول کرنا شروع کیا تو وہ دوڑ کر اس کے پاس پہنچا. ریان. علی نے اس کے ناک کے قریب ہاتھ لے جا کر اس کا تنفس چیک کرنے کی کوشش کی. وہ بہت آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا. پچھلے 7 گھنٹوں سے وہ اسی طرح انیا کے کندھے پر سر رکھے بے آواز آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی. 3 گھنٹے پہلے ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اس کا معدہ صاف کر دیا گیا ہے. اس کو یہ جان کر جھٹکا لگا تھا کہ ریان نے خودکشی کی کوشش کی تھی. رانیہ اس کی طرح بے بسی سے آنسو نہیں بہا رہی تھی. وہ بالکل خاموشی سے آنکھیں موندے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی تھی. ان کے لب مسلسل ہل رہے تھے. ہسپتال کے در و دیوار اتنے خاموش تھے کہ ان میں گونجنے والی انیا کی سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھی. حاریہ رخصت ہو کر ان کے گھر نہیں آئی تھی. رخصتی سے پہلے ہی ریان کے ہسپتال پہنچ جانے کی اطلاع میرج ہال پہنچ گئی تھی جس پر تمام پروگرامز منسوخ ہو گئے تھے. وہ ابھی تک ہسپتال نہیں آئی تھی. داؤد ملک آئے تھے اور کافی دیر بیٹھنے کے بعد تسلی دے کر چلے گئے. ریان کی حالت بقول ڈاکٹرز کے ابھی تک خطرے میں تھی. وہ زندہ بچتا ہے یا نہیں اس بات کا انحصار اگلے چند گھنٹوں پر تھا اور ان سب کے لیے یہ وقت گزارنا مشکل ہو رہا تھا. 1 جنوری کی شام 5:30 بجے ڈاکٹرز نے بتایا کہ وہ خطرے سے باہر آ گیا ہے مگر وہ ابھی تک بے ہوش تھا. اسے آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا اور اس کو دیکھنے کی اجازت مل گئی. اس کا چہرہ زرد تھا اور وجود بالکل ساکن جیسے کوئی لاش ہو. انیا کو بے اختیار رونا آ گیا تھا. اسے کب ہوش آئے گا؟ علی نے ڈاکٹر سے پوچھا. انشاءاللہ 12 گھنٹوں کے اندر اندر. ڈاکٹر نے تسلی دی تو وہ سب گویا مطمئن سے ہو گئے. پھر 12 گھنٹے گزر گئے، 24 گھنٹے گزر گئے، 36 گھنٹے بھی گزر گئے تو انیا آن ڈیوٹی ڈاکٹر سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی. یہ تو ڈاکٹر طاہر بتائیں گے. صبح ڈاکٹر طاہر نے ریان کو ایک بڑے ہسپتال میں شفٹ کرنے کو کہا تو وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی.
ریان کب اٹھے گا؟ جلد، بہت جلد، انہوں نے نرمی سے کہا، مگر میں حتمی وقت نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ وہ ہراساں ہوئی، کیونکہ وہ کومے میں چلا گیا ہے، انہوں نے گویا اس کے سر پر بم پھوڑا تھا، تو یہ کب کومے سے نکلے گا؟ ایک ایک لفظ بدقت اس کے منہ سے نکلا تھا۔ مسز علی، آپ کو پتا ہے کوما کیا ہوتا ہے؟ اس نے نفی میں دھیرے سے گردن ہلا دی۔ کومے کے متعلق اس کی معلومات محض فلموں، ڈراموں یا کتابوں میں کسی کردار کے اس کا شکار ہونے تک محدود تھی۔ کوما دراصل ایک ایسی بے ہوشی کا نام ہے جس میں آپ کے تمام حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ دماغ اور جلد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ہماری جلد پر چوٹ لگے تو وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن اگر دماغ کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو جائے تو وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، شاید ہو بھی جائے۔ یہ منحصر ہے اس پر کہ چوٹ یا زخم کتنا سیور تھا۔ اگر نروز میں کلوٹنگ ہو جائے یا کسی چوٹ کی وجہ سے نروز سوج جائیں تو ہم سوجن ختم کرنے کو دوائیں دیتے ہیں، یا بعض اوقات دماغ کے اندر ہی بلیڈنگ ہو جاتی جس سے انسان کی سینسز پر اثر پڑتا ہے۔ کوما بی پی ہائی ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، تو اس کی کیا ہر سینس ختم ہو جائے گی؟ میں نے کہا نا، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر دماغ کا پچھلا حصہ متاثر ہوتا ہے تو نظر ختم یا کم ہو جاتی ہے، ماتھے پر سخت قسم کی چوٹ آنے سے یادداشت چلی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اگر چوٹ سخت قسم کی آئی ہے تو سینس بالکل ختم ہو جائے گی، تھوڑی ہلکی ہے تو بالکل زائل ہونے کے بجائے کچھ نہ کچھ رہے گی۔ ساری بات چوٹ کی شدت پر انحصار کرتی ہے۔ ریان کا کیس کیسا ہے؟ اس نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ ریان معلوم نہیں، مگر ابھی اس کا ہی سی ٹی اسکین اور ایم آر آئی ہوگا، تبھی اصل صورتحال معلوم ہوگی۔ کیا یہ کومے میں ہماری باتیں سن سکے گا؟ نہیں، کومے میں بندہ کچھ نہیں سنتا عموماً، مگر میں نے تو فلموں میں دیکھا ہے کہ کومے کے مریض اپنے عزیز و اقارب کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ انیا نے حیرانی سے کہا، فلمیں اور ڈرامے حقیقت نہیں ہوتے، اور آپ میری بات سمجھ نہیں رہی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کچھ نہیں سنے گا۔ عموماً مریض کچھ نہیں سنتے، مگر یہ سب چوٹ کی شدت پر منحصر ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے دماغ کا مرکزی حصہ متاثر نہ ہوا ہو اور وہ باتیں سن لے، مگر سننا ایک بات ہے اور سمجھنا دوسری۔ تو یہ کیسے معلوم ہوگا کہ وہ بات سمجھ رہا ہے؟ اگر اس کی تمام سینسز ختم ہو گئی ہیں تب تو وہ ایکسپریس نہیں کر سکے گا، لیکن ہو سکتا ہے وہ آنسوؤں کے ذریعے اظہار کرے۔ میں نے کومے کے مریضوں کو سورت الرحمان سن کر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس کے ہاتھ پر چٹکی لیں، وہ فوراً ہلکا سا سسک کر اظہار کرے گا۔ ریان کرے گا؟ یہ تو اس کے ایم آر آئی کے بعد معلوم ہوگا کہ اس کی چوٹ کتنی سیور تھی۔ ڈاکٹر طاہر نے کوئی چھٹی دفعہ وہی بات دہرائی۔ ڈاکٹر صاحب، کومے میں جانے کے بعد بیسٹ کیا ہوتا ہے اور ورسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس نے مدھم آواز میں پوچھا۔ بیسٹ یہ ہے کہ وہ چند دنوں میں ہوش میں آ جائے اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ ورسٹ یہ ہے کہ وہ ہوش میں آنے کے بعد اپنی یادداشت یا کوئی اور حص یا ایک سے زیادہ حص کھو بیٹھے، یعنی معذور ہو جائے۔ اور ورسٹ یہ ہے کہ اس کی ڈیتھ کومے میں ہی ہو جائے، مگر یادداشت تو واپس آ جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یادداشت کو اس شخص کو پرانی تمام باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اکثر ہم کہاں دیکھتے ہیں؟ فلموں میں۔ تو بیٹا فلمیں ہی ہوتی ہیں، اس طرح کسی کی یادداشت واپس نہیں آتی۔ اگر ایک ڈاکٹر مریض کو دیکھ کر اپنے تجربے اور علم کی بنا پر کہتا ہے کہ یہ کومے سے نہیں نکل سکے گا یا اپنی کھوئی ہوئی سینس کو ری گین نہیں کر سکے گا اور وہ مریض کسی دوسرے ڈاکٹر کے زیر علاج رہ کر ٹھیک ہو جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلا ڈاکٹر جاہل تھا، یہ اسے اتنا پتہ نہیں تھا۔ یہ معجزہ ہوگا، اور میڈیکل سائنس معجزوں سے انکار نہیں کرتی۔ ہم آپ کو اپنے تجربات کی بنا پر بتاتے ہیں کہ یہ شخص ٹھیک ہو سکے گا یا نہیں۔ مگر ریان تو ٹھیک ہو جائے گا نا؟ آپ کو تسلی چاہیے یا سچ سننا ہے؟ سچ سننا ہے، وہ سادگی سے بولی۔ بہت مشکل ہے، اگر وہ چند مہینوں یا سالوں میں ہوش میں آ بھی جاتا ہے تب بھی میرا اپنا اندازہ ہے کہ وہ شاید معذور ہو جائے، مگر معجزے اسی دنیا میں ہی ہوتے ہیں۔ آپ بس دعا کریں۔ انہوں نے دلاسا دیتے ہوئے کہا، آپ نے اتنی مشکل زبان بولی کہ آدھا تو میرے سر سے گزر گیا۔ آپ کومے کو صرف ایک فقرے میں ڈیفائن کر دیں۔ انیا نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ڈاکٹر طاہر نے ایک سرد آہ بھری اور ترہم امیز نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے، اے ڈارک اینڈ سائلنٹ گریو۔
نیم مردہ ریان کو 3 جنوری کی سرد شام میں آغا خان ہاسپٹل شفٹ کر دیا گیا۔ اس کے دماغ کا پچھلا حصہ اور سپائنل کارڈ سب سے زیادہ متاثر ہونے کے باعث اس کا جسم مفلوج ہو گیا تھا۔ ریان کو آئی سی یو میں شفٹ کر دینے کے بعد اس کی ٹریٹمنٹ شروع ہوئی۔ فزیو تھراپسٹ ہر 1 گھنٹے بعد نرسوں کے ذریعے بے حس و حرکت پڑے ریان کی کروٹ بدلواتا تھا۔ اگر کافی دیر مریض ایک ہی کروٹ میں لیٹا رہے تو جسم کا وہ حصہ جو بستر سے لگا ہوتا ہے اس کا سورس بستر بن جاتا ہے اور اس حصے کی جلد اترنا شروع ہو جاتی ہے یا وہ گلنے لگتا ہے۔ اس کے دانت صاف کرنا، بال برش کرنا، شیو کرنا، ناخن کترنا یہ سب سٹاف کی ذمہ داری تھی۔ اس کی فیملی کو ڈاکٹرز نے اس کے پاس بیٹھنے اور اسے باتیں کرنے کی تاکید کی تھی۔ 4 جنوری کی شام کو رانیہ جو پچھلے 4 دنوں میں گھر میں نہیں گئی تھی آئی سی یو میں ایک کرسی پر بیٹھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ ریسٹ لیس رونی تھا جسے پورا پاکستان سب سے زیادہ ایکٹیو کپتان کہتا تھا۔ آج وہ ایکٹیو کپتان کیوں اس طرح ان ایکٹیو ہو کر پڑا تھا؟ دروازہ کھلنے کی آواز پر انہوں نے گردن موڑ کر اندر داخل ہونے والے عظیم کو دیکھا جن کی کمر جھکی ہوئی تھی اور چہرے سے تھکن عیاں تھی۔ ایک 50-60 سالہ بوڑھا باپ جس کے جنازے کو بیٹوں نے سہارا دینا تھا اپنے بیٹے کی جوان اور زندہ میت دیکھ رہے تھے۔ رانیہ ان 4 دنوں میں عظیم کے سامنے نہیں روئی تھی مگر اس وقت اپنے شوہر کو دیکھ کر ان کا ضبط جواب دے گیا۔ عظیم، انہوں نے رندی ہوئی آواز میں کہا، یہ بستر پر لیٹا شخص میرا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ تو بہت دیر بستر پر لیٹ نہیں سکتا تھا۔ وہ تو کہتا تھا مما میری کمر دیر تک سونے سے درد کرتی ہے، پھر یہ کیوں اس طرح 4 دنوں سے اس سے کہو یہ آنکھیں کھولے۔ اس کو اس کی وہ ماں بلا رہی ہے جس سے یہ بے حد محبت کرتا ہے اور ساری عمر میرا بیٹا سمجھتا رہا اس کی ماں کو اس سے محبت نہیں ہے۔ تم ایک دفعہ اٹھو تو صحیح، میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے تم سے کتنی محبت کی ہے۔ وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ عظیم یہ میری بات سن رہا ہے نا؟ انہوں نے گویا ان سے تائید چاہی تھی، معلوم نہیں۔ انہوں نے بمشکل خود پر ضبط کرتے ہوئے کہا، کہتا تھا مما جب میں مر جاؤں تو آپ میری لاش کو کافی دیر تک دیکھتی رہنا، میں آنکھیں بند کیے لیٹا اچھا لگوں گا نا؟ نہیں ریان، تم اس طرح لیٹے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ تم کہتے تھے نا کہ تمہاری ماں کتنی جوان ہے بیٹا، آج تمہاری ماں بوڑھی ہو گئی ہے اور ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کا جنازہ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ بکھرنے لگی تھی۔ 11 جنوری کی صبح 7:02 پر ریان حیدر کے ای سی جی پر سیدھی لائن آنے لگی۔ اس کے دل کی دھڑکن بند ہونے لگی تھی۔ ایمرجنسی میں آئے ڈاکٹر نے جلدی سے اسے بجلی کے جھٹکے دینے شروع کیے۔ ہر شاک کے ساتھ اس کا بے ہوش جسم 1 انچ اوپر اچھلتا تھا اور اس کی ہڈیوں کے چٹکنے کی آواز آتی تھی، مگر اس کے چہرے سے تکلیف کے آثار نمایاں نہ ہونے کا مطلب تھا کہ وہ کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتا۔ 7:15 پر اس کی دھڑکن بحال ہو گئی۔ آئی سی یو سے نکلتے ڈاکٹر نے بستر پر بے حس و حرکت جوان سال مرد کی جانب جن ملال بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، اگر وہ دیکھ پاتا تو شاید وہیں مر جاتا۔ اور پھر 7:20 پر ریان حیدر کا دماغ آہستہ آہستہ بیدار ہونا شروع ہوا۔ وہ نہیں جانتا تھا وہ کون ہے، کہاں ہے اور کیوں ہے۔ اس سے بس ایک شے کا احساس تھا کہ اس کے ہر طرف تاریکی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر اسے لگا اس کی آنکھیں وہاں نہیں ہیں۔ اپنا جسم اس کو محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ گردن سے نیچے یوں تھا جیسے کسی نے دڑ کاٹ ڈالا ہو۔ ہاتھ، بازو، ٹانگیں، اس نے باری باری ایک عضو کو ہلانے کی کوشش کی مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، ہل نہیں سکتا تھا۔ اس نے بولنے کی کوشش کی مگر نہ تو اس کے لب ہلے نہ ہی زبان نے حرکت دی۔ وہ مفلوج ہو چکا تھا، اندھا ہو چکا تھا، گونگا ہو چکا تھا۔ اس نے فضا میں رچی بسی کسی بھی خوشبو کو سونگھنا چاہا مگر نتنوں نے کام کرنے سے انکار کر دیا۔ جب اسے اپنی ہر حس ختم ہوتی محسوس ہوئی تو اس نے سننا چاہا مگر ہر طرف سناٹا تھا۔ کوئی آہٹ، کوئی آواز، کوئی چاپ اس کی سماعتوں سے نہ ٹکرائی۔ اسے لگا وہ قبر میں ہے جہاں اسے اپنی بھی خبر نہیں، اس کو اپنا آپ بھی بھول چکا تھا۔ وہ اس سناٹے اور تاریکی میں کیوں دھکیلا گیا ہے وہ نہیں جانتا تھا۔ اس اندھیرے اور خاموشی میں اسے اپنا آپ پہچاننا تھا مگر اس کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے وہ خود کو یاد کر لیتا۔ اسے لگا وہ کسی بلیک ہول میں پہنچ گیا ہے۔ بلیک ہولز آر سو بلیک۔ اس کی سماعت سے فکرہ ٹکرایا تھا، کوئی اس کے آس پاس موجود ہے، کوئی بول رہا ہے۔ اس نے سننے کی کوشش کی مگر وہاں کوئی آواز نہ تھی۔ یہ آواز جو اس نے سنی تھی اسے یاد آیا اس کے کان میں نہیں دماغ میں گونجی تھی۔
وہ جملہ اس سے اب نہیں بہت پہلے کہا گیا تھا. کس نے کہا تھا؟ اس کے دماغ میں ایک منظر بن رہا تھا. سیاہ سوٹ پہ اورنج ٹائی کے ساتھ چشمہ لگائے ایک ادھیڑ عمر شخص. وہ اس کو نہ پہچان پاتا اگر وہ اورنج ٹائی اسے یاد نہ آ جاتی. وہ مضحکہ خیز اورنج ٹائی پروفیسر ملر لگاتا تھا. اس کا فزکس کا پروفیسر ملر نے انہیں بلیک ہولز پڑھائے تھے. مگر وہ خود کون تھا؟ جس وقت پروفیسر ملر لیکچر دے رہا تھا اس کے ساتھ ایک لڑکی بیٹھی تھی. اس لڑکی کے بے حد لمبے اور سیدھے بالوں میں 3 شیڈز آتے تھے اور اس کا نام میرینے فیونا کیلتھروپ تھا. مگر وہ اس کو کسی اور نام سے پکارتا تھا. میرینے نہیں، وہ اسے میرین کہتا تھا. لیکن وہ برونیٹ کون تھی؟ اس کی دوست اور کزن. ہاں، وہ اس کی کزن تھی اور ایک کزن اور بھی تھی. اس کی آنکھیں سبز تھی اور بال لائٹ براؤن. وہ اس سے چھوٹی تھی اور اس کا نام اسے یاد نہ آ سکا. اس نے دوبارہ پروفیسر ملر کو یاد کرنے کی کوشش کی مگر وہ شبیہ جو کچھ دیر پہلے اس کے ذہن میں ابھری تھی اب معدوم ہو چکی تھی. لیکن اسے میرین یاد آ گئی تھی اور پھر اسے ماں یاد آئی اور گویا سب کچھ یاد آ گیا. اس کا نام ریان عظیم حیدر تھا. اس کے باپ کا نام عظیم احمد اور دادا کا نام حیدر تھا. اس کا باپ بے حد امیر آدمی تھا. اس نے بہت بچپن میں اپنے ڈیڈ کے ساتھ ان کے بھائی ذوالفقار کو دیکھا تھا جنہیں سب زلفی کہتے تھے. اسے یاد آیا وہ سبز آنکھوں والی لڑکی اس کے چچا زلفی کی بیٹی تھی. اس کا نام انیا تھا اور اس کے چچا کی ڈیتھ کے بعد اسے اس کے ڈیڈ نے پالا تھا. اسے مما یاد آئی، اسے علی یاد آیا، اسے بیا یاد آئی تھی. اسے ہیشم نہ یاد آ سکا. ہیشم ریان سے 13 برس چھوٹا تھا اور ریان ابھی خود کو 12 سالہ لڑکا سمجھ رہا تھا جو پیرس کے ایک سکول میں پڑھتا تھا. 11 سے 13 جنوری تک اسے اپنی زندگی کے اولین 12 برس ہی یاد آ سکے تھے. باقی 18 سال گویا اس کے ذہن کے پردے سے مٹ چکے تھے. 14 جنوری کی شام 4:52 پر ریان کے دماغ کے کام کرنے کی رفتار پہلے سے کچھ زیادہ تیز ہو گئی. ماتھے پر کوئی چوٹ نہ کھانے کی وجہ سے اس کی یادداشت وقتی طور پر گئی تھی مگر آہستہ آہستہ اسے پرانی باتیں یاد آ رہی تھی. وہ اپنے ملک کی کرکٹ کا کپتان ہے مگر وہ کرکٹر کیسے بنا؟ اس نے آغاز سے یاد کرنا شروع کیا. وہ پیرس میں پیدا ہوا تھا. اس کی تاریخ پیدائش 9 ستمبر تھی اور اکثر مذاق سے لوگ اس کو ورگو ہونے کے ناطے ورجن کہہ کر چھیڑتے. تاریخ سناٹے میں اسے بہت کچھ یاد آ رہا تھا. آہستہ آہستہ وہ خود کو پہچان رہا تھا. انیا اور برمنگھم میں ملنے والی عائشہ کی باتوں کی وجہ سے پاکستان پلٹ کر آنا، انڈس ویلی سے گریجویشن کرنا، حبیب بینک کے لیے کھیلنا، اسے سب کچھ بہت یاد آیا تھا. نیشنل ٹیم کے لیے سلیکٹ ہونا، پہلی گیند پر وکٹ لینا، پہلا آٹوگراف دیتے وقت فون نمبر دینے سے انکار کرنا، ایک میچ میں جارحانہ بیٹنگ کے باوجود بھی 2-3 رن سے ہار جانا، اسے وہ سب کچھ بہت یاد آیا تھا. انٹرنیشنل ٹورز، کپتانی، انجریز، مگر ایک عجیب سے احساس نے اس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا. وہ محسوس کر رہا تھا جیسے وہ قبر میں ہے، مر چکا ہے. جب پہلی دفعہ اس کا دماغ جاگا تھا اس نے اٹھنے، دیکھنے اور بولنے کی صحیح کرنے کے بعد سونگھنے کی کوشش کی تھی. اس وقت اس کی یہ حس کام نہیں کر رہی تھی مگر اب کر رہی تھی. اسے بہت دھیمی خوشبو آ رہی تھی. وہ سونگھ سکتا تھا مگر اس خوشبو کی شناخت نہیں کر پا رہا تھا. وہ چاولوں کی خوشبو تھی. پھر ایک اور خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی اور وہ ایک لمحے میں پہچان گیا. وہ ڈن ہل کی مہک تھی اور یہ پرفیوم علی کثرت سے لگاتا تھا مگر وہ تو مر چکا تھا. پھر علی اس کے ساتھ. وہ سونگ سکتا تھا یعنی وہ زندہ تھا لیکن زندہ ہونے کے باوجود وہ اپنی دیگر حسیات کا استعمال کیوں نہیں کر سکتا؟ اسے صرف اپنی گردن کے اوپر والا حصہ محسوس ہو رہا تھا، نیچے شاید کچھ بھی نہ تھا. اسے یاد آیا اس کی شادی ہو رہی تھی اور وہ سیڑھیوں سے گر گیا تھا. وہ شادی چھوڑ کر گھر کیوں روانہ ہوا تھا؟ اسے اتنی باریکیاں یاد نہ آئیں. اپنی قوت شمع کی واپسی کے بعد وہ اور اس کا دماغ گویا ایک دفعہ پھر نیند کسی کیفیت میں چلا گیا. 16 جنوری رات 8:17 پر اس کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہوا. سب سے پہلے اس کے نتنوں سے فلوٹ کی خوشبو ٹکرائی. یہ بیا اور مما لگاتی تھی لیکن اس دفعہ صرف خوشبو نہیں تھی بلکہ اسے ایک آواز بھی آ رہی تھی.
البتہ وہ اس کو سمجھ نہ پا رہا تھا۔ وہ آواز شروع میں بے حد ہلکی تھی، مگر جیسے جیسے وہ اونچی ہوتی گئی اسے اپنے نیچے موجود بیڈ محسوس ہوتا گیا۔ پہلے اسے لگا بیڈ صرف اس کے پاؤں کے نیچے، پھر ہولے ہولے اسے اپنی ٹانگیں، کمر اور باقی جسم سوائے ہاتھ اور بازوؤں کے محسوس ہوا۔ اس آواز میں ایک طلسم تھا، ایک عجیب سحر تھا۔ وہ ابھی تک اس کو سمجھ نہیں رہا تھا، مگر وہ اس کو سن رہا تھا۔ اس کو اپنا آپ زندہ لگ رہا تھا، اپنے جسم کے ساتھ جوڑی گئی ٹیوبز اسے محسوس ہو رہی تھیں۔ اس آواز کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، اسے لگا وہ آواز اس کو پکار رہی ہے۔ 17 جنوری کی دوپہر ٹھیک 2 بجے اسے پھر ہوش سا آیا تھا۔ وجہ وہی آواز تھی، مگر اس دفعہ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ وہ سورت رحمان کی تلاوت ترجمہ تھا۔ زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہیں تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس زمین پر موجود ہر شے کو فنا ہے، ہر عروج کو زوال ہے۔ میں ریان حیدر، جو کرکٹ کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، جس کے متعلق جو ریان کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے کہا جاتا تھا، آج کیوں اس طرح پڑا ہوں کہ مجھے اپنی ہی خبر نہیں۔ ہم جتنے آزاد اور خود مختار بن جائیں، ہم صرف اسی کے محتاج ہی رہیں گے۔ ہماری خود مختاری اس کے اختیارات کے آگے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ ہم سے ہر کام کرواتا ہے، ہم اس پر انحصار کرتے ہیں۔ ہم مجبور معذور ہیں، ہم مفلوج ہیں۔ اے جنوں انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے۔ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ عمر پر چھوڑ دی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ میں ریان عظیم حیدر، جو اپنے سے پنگا لینے والے ہر شخص سے انتقام لینا اپنا فرض سمجھتا تھا، آج اپنی تباہی بربادی کا بدلہ کس سے لوں گا؟ ان نیند کی گولیوں سے جو میں نے علی کے کمرے سے لی تھی، ان سیڑھیوں سے جنہوں نے مجھے گرایا تھا، یا اس اللہ سے جس نے مجھ سے وہ گولیاں نگلوائی تھی، ان 27 دنوں کو حکم دے کر مجھے نیچے پٹکا تھا، آج تم کس سے بدلہ لوگے ریان حیدر؟ آج تو تمہارے زوال کا سبب صرف اللہ ہے، وہ اللہ جس نے تمہیں ابھی تک زندہ رکھا ہوا ہے، جس نے تمہیں گرانے کے باوجود تمہیں مارا نہیں ہے، جو ابھی تک تمہیں رزق پہنچا رہا ہے، جو اس اندھیرے میں تمہارے ساتھ ہے، جو تمہیں کبھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تلاوت کی آواز آنا اب بند ہو چکی تھی، مگر اس بار اس کے دماغ نے کام کرنا بند نہیں کیا تھا۔ 19 جنوری کو پہلی دفعہ ریان نے رانیہ کے چٹکی کاٹنے پر سسکاری لی، پھر اسی رات اس نے اپنی بیماری کے بعد پہلی بار اپنی ماں کی آواز سنی۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ اس کے قریب ہی ہیں۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر مسلسل بول رہی تھی، غزالہ کو کہنا کہ آئندہ یاد سے ہیشم کے کپڑے رات کو ہی پریس کر کے رکھے، جوتے ٹائی وغیرہ بھی رات کو ہی سیٹ کر کے رکھے، تم اس کو خود تیار کروانا، وہ بہت لاپرواہ ہے، ناشتہ کروائے بغیر نہ جانے دینا۔ علی ناشتہ کر کے جاتا ہے۔ وہ کسی سے مخاطب تھی، اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کمرے میں موجود دوسرا شخص کون ہے۔ اس نے سونگھنے کی کوشش کی، آکسفورڈ انیا کا پرفیوم کہاں، صبح صبح ہی نکل جاتا ہے آفس۔ دراصل ڈیڈ کے دوپہر میں ادھر ہاسپٹل آنے کی وجہ سے سارا کام اسے ہی سنبھالنا ہوتا ہے۔ رات کو یہاں سے گھر واپس آتا ہے تو رات دیر تک کام کرتا رہتا ہے، کہتا ہے کام کا لوڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ انیا کی وضاحت کرتی آواز اسے سنائی دی، اس کی بات سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ہسپتال ہے، مگر اسے ہوا کیا ہے؟ دوپہر کو کھانا ٹھیک سے کھاتا ہے؟ مما کی آواز میں پریشانی تھی، اسے یاد آیا مما علی سے سب سے زیادہ پیار کرنے کی وجہ سے اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھتی تھی۔ غزالہ کہہ رہی تھی کھاتا ہے، انیا نے نوکرانی کا نام لیا، لیکن رات کو صرف دودھ پی کر سوتا ہے۔ بیٹا خیال رکھا کرو اس کی صحت کا۔ مما کے لہجے سے فکر مندی چھلک رہی تھی۔ آپ ہی کہیں مما، ریان کی بیماری کے بعد سے آپ ایک دفعہ بھی گھر نہیں گئیں، آپ ایسا کریں آج گھر چلی جائیں، رات میں رک جاؤں گی اس کے پاس۔ بیٹا اگر میرے پیچھے وہ کومے سے نکل کر ہوش میں آ گیا تو ماں کو نہ پا کر پریشان ہوگا۔ جب یہ چھوٹا تھا تو اگر رات کو کبھی جاگ جاتا اور مجھے نہ پاتا تو فوراً پریشان ہو کر ڈھونڈنے نکل پڑتا۔ اسے لگا مما رو رہی ہے۔ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا ریان؟ وہ اب اسے پکار رہی تھی۔ وہ جواب دینا چاہتا تھا مگر مما مجھے نہیں لگتا یہ سن رہا ہے، انیا نے تعصب سے کہا۔ یہ سن رہا ہے، مجھے پتا ہے کہ یہ پرسوں سے سننے کے قابل ہوا ہے، پچھلے 19 دنوں سے یہ نہیں سن رہا تھا مگر آج سن رہا ہے، انہوں نے اتنے یقین سے کہا
تو ریان کا دل کیا کہ وہ رو پڑے. ڈاکٹرز کہتے میرا بیٹا آنسوں کے ذریعے ضرور اظہار کرے گا, مگر پتہ ہے انیا, ریان کبھی نہیں روتا تھا. میں نے آج تک اس کی آنکھوں میں آنسو گرتے نہیں دیکھے. میرا بچہ بہت صبر والا ہے, یہ اتنی بڑی مصیبت اور آزمائش پر بھی نہیں روئے گا. تم دیکھنا انیا, یہ نہیں روئے گا. مما, انیا نے ریان کی جانب اشارہ کر کے مما کو اس کی طرف دیکھنے کو کہا. انہوں نے گردن موڑ کے اسے دیکھا. وہ اسی طرح بے حس و حرکت پڑا تھا, مگر اس کی بند آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. 20 جنوری کی رات کرسی پر بیٹھی رانیہ اپنے جوان سال خوبصورت بیٹے کو بستر پر زندہ لاش بنے دیکھ کر نہ جانے کیوں اس کے بچپن میں کھو سی گئی. ریان ان کے تمام بچوں میں واحد ایسا تھا جسے صبر کرنا نہیں آتا تھا. وہ بچپن سے ہی بے چین طبیعت کا مالک تھا. البتہ ایک بات رانیہ کو ہمیشہ حیران کرتی تھی, ریان روتا نہیں تھا. صبر اور برداشت کا عنصر نہ ہونے کے باوجود بھی بہت کم رویا تھا. اس کی پیدائش کے بعد رانیہ سخت بیمار پڑ گئی تھی اور انہوں نے علی اور ریان کو اپنی دیورانی کے حوالے کر دیا تھا. ان کو ٹھیک ہونے میں کافی عرصہ لگا تھا, اور جب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو کر اپنے بچوں کو سنبھالنے کے قابل ہوئی تو انہیں علم ہوا کہ ریان 2 برس کا ہونے کے باوجود بھی نہیں بولتا. پھر ایک دفعہ ان کی دیورانی ریان کو اپنے گھر لے گئی. 3 دن تک وہ ان کے ساتھ رہا. وہ 3 دن اپنے بچے کے بغیر رانیہ کو 3000 صدیوں کے برابر لگے تھے. اس کی واپسی ہوئی تو اس کی زبان کھل چکی تھی. جو پہلا لفظ ریان نے بولنا سیکھا تھا وہ ماں تھا, مگر وہ اس کو اس کی ماں نے نہیں, چچی نے سکھایا تھا. البتہ ایک دفعہ ڈھکن کھل جانے کے بعد ریان کی زبان ایسی چلی کہ رکے نہ رکی. وہ اور علی بچپن میں بے حد شیطان ہوتے تھے. اکثر دونوں آپس میں لڑ پڑتے, ایک دوسرے کا سر پھوڑنے اور گریبان پھاڑنے پر تل جاتے, اور چند ہی منٹ بعد ایسے پیار سے اکٹھے بیٹھے کھیل رہے ہوتے کہ دیکھنے والا یہ ماننے پر کبھی تیار نہ ہوتا کہ کچھ دیر پہلے یہ حابیل قابیل کی عملی تفسیر بنے ہوئے تھے. ایک دفعہ علی کی سالگرہ پر ریان نے اسے خود ہاتھ سے بنا کر برتھ ڈے کا کارڈ دیا اور اس پر لکھا تھا, میرے پیارے بھائی کے لیے جو مجھے بے حد عزیز ہے. میں علی سے بہت محبت کرتا ہوں اور علی میرے لیے اللہ میاں کا تحفہ ہے. علی تمہیں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. بجائے اس کو ڈانٹنے ڈپنے کے رانیہ یہ الفاظ پڑھ کر ہنس کر بے حال ہو گئی. وہ اس وقت کوئی 6 برس کا تھا جب ایک پاکستانی قاری صاحب اسے اور علی کو قرآن پڑھانے گھر آتے تھے. ایک دن رانیہ لاؤنج میں بیٹھی کسی رسالے کی ورق گردانی میں مشغول تھی جب ڈرائنگ روم سے آتی آوازیں ان کے کانوں میں پڑی. پڑھو لا الہ. قاری کی آواز آئی, لا الہ. ریان نے دہرایا, لا الہ. جب دوسری مرتبہ قاری نے وہی الفاظ کہے تو وہ قدرے تنگ کر بولا, اب آگے بھی چلیں. ہوں الا اللہ. وہ قدرے برہم ہو کر آگے چلے, محمد الرسول اللہ. بجائے ان کے کلمات دہرانے کے وہ فوراً بولا, تمہیں کلمہ آتا ہے؟ انہوں نے حیرانی سے پوچھا. جی. وہ جھٹ بولا, 6 کے 6 آتے ہیں, مما نے سکھائے ہیں. ایک رات وہ رانیہ کے ساتھ سونے کے لیے لیٹا ہوا تھا جب اچانک بولا, مما مجھے ایک لڑکے نے آج گالی دی. کیا؟ چونکا رانیہ نے بے ساختہ پوچھا تھا. کہا کہ تم SOB ہو. اس نے انگریزی کی مشہور گالی کا مشہور مخفف بتا دیا. تو تم نے کیا کہا؟ رانیہ کا خون کھول اٹھا تھا مگر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے پوچھا, میں نے کہا. وہ رکا اور لہک کر گانے لگا. A bitch is a dog barks at the tree is nature is beautiful and that is my mom. اس نے وہ نرسری رائم پڑھی جو انگلینڈ کے ہر چھوٹے بچے کو آتی ہے. آخری جملہ خود لگایا ہے. اس کے ماتھے پر آئے ڈارک براؤن بال پیچھے کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا تو وہ مسکرا دیا. یس. اس نے اقرار کیا. کہاں سیکھی؟ میری اینی نے سکھائی تھی. اس نے کہا تھا اگر کوئی تمہیں سوپ کہے تو آگے سے یہ کہنا. وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا. ایک شام وہ ہانپتا ہوا گھر آیا تھا اور آتے ہی صوفے پر نڈال سا ہو کر گر گیا. ہائے ماما, مر گیا. رانیہ جو کہ کچن میں تھی بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی. کیا ہوا مما؟ وہ منہ بسورتے ہوئے کہنے لگا, وہاں باہر ایک بوڑھی خاتون سبزی سے بھری ٹرالی بمشکل دھکیلتی ہوئی لے جا رہی تھی. میں نے خواہ ترس کھا کر اس کی ٹرالی دھکیلنے کی آفر کی. اس نے ٹرالی مجھے دے دی. میں تقریباً 2 بلاک تک اس کی ٹرالی دھکیل کر لے گیا. پھر اس نے کہا بس کر دو. میں نے کہا جانا کہاں تک تھا؟ وہ کہنے لگی جانا تو کہیں نہیں تھا, میں تو بس وزنی ٹرالی دھکیل کر ایکسرسائز کر رہی تھی. ریان کی رونی صورت دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی. رانیہ کتنے ہی دن یہ بات یاد کر کے ہنستی رہی کہ رانیہ کبھی بھی بچوں کی ضد کو خاطر میں نہیں لاتی تھی. ان کا خیال تھا کہ اگر ایک دفعہ بچے کی ضد کے آگے ہار مان جاؤ تو وہ سمجھے گا کہ من پسند شے حاصل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے. پھر وہ روز ضد کرنے لگے گا.
رانیہ نے کئی مغربی عورتوں کو یہ کہتے سنا تھا کہ بچوں کے ساتھ دوست بن کر رہو. رانیہ کا اس سے اختلاف تھا. دوستوں پر ہم غصہ نہیں کرتے, دوستوں پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. بچوں پر روب رکھنے اور انہیں درست راہ پر چلانے کے لیے بہتر تھا کہ وہ ان کی ماں بنتی, دوست نہیں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رانیہ کو احساس ہوا کہ علی کافی بد لحاظ اور خود غرض واقع ہوا ہے. علی کو شروع سے ہی بے حد لاڈ پیار نے بگاڑ دیا تھا اور رانیہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ کہیں ریان بھی ویسا نہ ہو جائے, اور اس لیے انہوں نے ریان پر تھوڑا ہاتھ سخت رکھا. علی ماں باپ کے ہاتھ سے نکل گیا تھا. اس پر سختی کا مطلب سوکھی لکڑی کو موڑنے کی کوشش میں توڑنا تھا. ریان البتہ ابھی ہری اور نرم ٹہنی کی مانند تھا. انہوں نے علی کو تو مرضی کے مطابق امریکہ بھیج دیا, البتہ ریان کو اپنے پاس رکھا. ریان جب تک 8-9 سال کا تھا وہ ماں کے قریب تھا, پھر آہستہ آہستہ اس کا زیادہ وقت اپنی کزنز کے ہمراہ گزرنے لگا. شروع میں رانیہ کو بے حد ڈر لگتا تھا. اس کے بانجے بھتیجیاں عیسائی تھے, وہ ڈرتی تھی کہ کہیں ریان ان کے رنگ میں نہ رنگ جائے. لیکن جب ریان کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ کافی آگے نکل چکا تھا. اس نے انگلینڈ جانے کی ضد کی جسے انہیں ماننا ہی پڑا. بچپن میں ان کے بہت قریب رہنے والا ریان اب بہت دور چلا گیا تھا. پھر جیسے جیسے وقت گزرا رانیہ نے محسوس کر لیا کہ وہ ایک عجیب سے احساس کمتری میں مبتلا ہے. وہ یہ سمجھنے لگا تھا اس کی ماں کو اس سے کوئی خاص محبت نہیں ہے, اس کے مقابلے میں وہ دوسرے بچوں سے زیادہ پیار کرتی ہیں. وہ یہ بات اسے سمجھا نہیں سکتی تھی کہ انہیں اس سے بے حد محبت ہے. ان کا خیال تھا وہ خود ہی سمجھ جائے گا. پھر آنے والے چند سالوں میں اس کے دوست بھی کم ہوتے گئے. میرین کی موت کے بعد وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا. رانیہ نے آنکھیں کھولی ہوئے بستر پر بے حس و حرکت لیٹے ریان کی جانب دیکھا. وہ 1 منٹ میں 60 دفعہ اس کی آنکھوں کی جانب اس امید پر دیکھتی تھی کہ شاید وہ کھلی ہوں, اور ہمیشہ ان کی نگاہیں ناکام و نامراد لوٹتی تھی, مگر وہ مایوس نہیں تھی. وہ اٹھی اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی اس کے بستر پر جا بیٹھی. اس کا بے جان ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے چوما, پھر ماتھے پر بکھرے سیاہ بال ہٹا کر اس کا ماتھا چوما. میرا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے گا, انہوں نے خود کلامی کی تھی.